ناظرین اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ہم نے جو مہمانان گرامی اس وقت بلائے ہوئے ہیں، ہاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کے CEO بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فاؤنڈر بھی ہیں، تھیلیسیمیا کے لیے کام کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل عابد لطیف خان ریٹائر. السلام علیکم. ویلکم کریں گے آپ کو. کیسے آپ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ساتھ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں مزمل اطہر جو کہ ایڈوائزر ٹو گورنر سندھ فار IT. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. ویلکم کریں گے آپ کو بھی. اچھا، سب پہلے آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں. تھیلیسیمیا آپ فاؤنڈر ہیں، کیوں آپ کو یہ خیال آیا؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فیملی میں ایسا پیشنٹ تھا، کوئی تکلیف آپ نے بہت فیل کی کہ آپ نے کہا یہ ہونا چاہیے؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے اہم موضوع پہ کروایا. ہماری فیملی میں جی 94 میں ایک بچی کو یہ ڈائگنوز ہوا تھیلیسیمیا میجر. تھیلیسیمیا کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. تو اس وقت ہمیں پھر پتہ چلا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر کتنے ایشوز ہیں. اویئرنیس ہوئی. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ تھیلیسیمیا کیریئر ایک یہ جینیٹک ڈیزیز ہے جو کیریئرز ہیں پیرنٹس ان کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں. اور اس کے بعد سے پھر ہمارے یہاں ہماری فیملیز میں یہ ساری اسکریننگ شروع ہوئی اور شادی سے پہلے بھی اور بعد میں سارا اس کی کیئر کرتے ہیں. بٹ میں چونکہ ملٹری میں تھا، ڈفرینٹ جگہوں پہ میری پوسٹنگ رہی، خاص طور پہ دور دراز علاقے بارڈر ایریاز. وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ تھیلیسیمیا کا پریویلنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ایشو کافی سیریس ہے، لیکن اس پہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ خاص طور پہ کوئی خاطر خواہ پریونشن کے لیے کام نہیں ہو رہا. صحیح. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آفٹر ریٹائرمنٹ اس پہ کام کروں گا. اور اسی لیے ہم نے لاسٹ ایئر جب ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ہم نے اس فاؤنڈیشن کو ریز کیا، اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کو رجسٹر کرایا SCCP سے تاکہ ہم پورے پاکستان میں کام کر سکیں. اور جو اس کا مین ہمارا مقصد ہے اس فاؤنڈیشن کا، یعنی مشن جو ہمارا، وہ ہے ایریڈیکیشن آف دس ڈیزیز فرام پاکستان. یعنی ہم نے زیادہ فوکس پریونشن پہ کرنا ہے. بالکل ایسے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس ڈیزیز کے لیے جو ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے تو تقریباً 80-85 کے قریب NGOs ہیں جو کہ ان کو رن کر رہی ہیں اور اس میں وہ تھیلیسیمیا بچوں کا ٹیک کیئر کر رہی ہیں. لیکن پریونشن کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہمارا مین فوکس اس کی پریونشن، اور پریونشن ہے تھرو اویئرنیس اور ایجوکیشن. یہ میں کہنے والی تھی سر کہ پریونشن کو کس طرح سے لے رہے ہیں آپ جی تھیلیسیمیا کے لیے؟ ذرا اس کو پریونشن کے ایکسپلین لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ڈیزیز کے بارے میں صحیح ہے. جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈیزیز کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایشوز کیا ہیں اور اس سے پریونشن کیسے ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزیز، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. اس کی ڈسکوری جو ہوئی وہ سدرن میڈیٹرینین جو کنٹریز ہیں میڈیٹرینین بیسن کے، اٹلی اور گریس اور سائپرس وغیرہ، اب وہاں پہ انہوں نے اس کو، پاکستان سے زیادہ ان کا پریویلنس تھا کیریئرز کا، لیکن انہوں نے اس پریونشن ایسے زبردست پریونٹیو میئرز اڈاپٹ کیے جس کی وجہ سے اب ان کا تھیلیسیمیا میجر کے کیسز زیرو ہو گئے آلموسٹ. اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں اس کے اوپر کام چل رہا ہے، بڑا اچھا افیکٹو ہے. بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، سری لنکا میں، ایران نے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے، چائنا میں بڑا اچھا پروگرام ہے. پاکستان میں سینٹرل فیڈرل لیول کے اوپر کوئی نیشنل پروگرام اس کے اوپر نہیں. پرہیپس پاکستان یہ ان ملکوں میں یا واحد ملک ہے جس میں کوئی اس طرح کا پروگرام پروونشل لیول پہ بھی نہیں ہے سوائے پنجاب کے، اور سینٹرل لیول پہ بھی. تو پریونشن اس کی یہ ہے کہ آپ کیریئرز کی اسکریننگ کرائیں، معلوم ہو. یہ تو ہمارے، اچھا جو سر سوری ٹو بیک، ہمارے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے جو بیسک نالج لوگوں کو ہونی چاہیے کہ ایک میڈیکل ٹیسٹ ہو، پتہ چلے. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. ہم جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو یہ سوال اور یہ بات کرنا بھی ایک طرح سے گناہ ہے کہ مطلب یہ کیوں بات کر دی، حالانکہ یہ کتنا بیسک ہے آگے آپ کے جو نسل ہوگی، جو بچے ہوں گے ان کے لیے. لیکن یہاں پر تو بہت اس کو لیتے ہیں. کیونکہ مجھے وہ جو فیملی جو مجھے فوراً سے ریکال ہوئی، وہ جو ہسبینڈ وائف تھے وہ شاید مائنر تھے دونوں، تو بیبی جو تھا ان کا وہ میجر، دو جب مائنر اگر دونوں ہوں گے جو جس کو کیریئر بھی ہم بولتے ہیں جی، تو ان کی جو فردر جو آگے بچے کی برتھ ہے 25% چانسز یہ ہیں کہ وہ
थैलेसीमिया मेजर होगा, विच विल बी इट मीन्स कि वो डिपेंडेंट होगा ब्लड के ऊपर। जी बिल्कुल। तो ये एक ज़ाहिर है हमारे कल्चरल इश्यूज़ हैं, इसमें वो इसको, बट अब काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसकी स्क्रीनिंग, और जब ख़ास तौर पे अब लोगों को पता चल रहा है कि इसके बाद इसके कितने मसाइल होंगे इसको इस बच्चे को रेज़ करने के लिए, तो गवर्नमेंट को असल में प्रोवाइड करनी है इस तरह की फैसिलिटीज़ कि इसकी डायग्नोसिस, इसकी स्क्रीनिंग इजी हो जाए, हर एक को एक्सेसिबल हो और चीप हो, ताकि वो सब लोग इसका टेस्ट करवा सकें। सही। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली अगर हम फोकस करें यूथ पे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनको इसका आगाही दी जाए ताकि वो लोग स्क्रीनिंग कराएं। और ज़ाहिरी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी स्क्रीनिंग कराने के बाद कैरियर्स की आपस में हम शादी नहीं होगी, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, हम रोक नहीं सकेंगे, अगर तो अवॉइड कर सकते हैं तो ना। इसके लिए क्या करना है, किस पैमाने पर कि लोगों को दिमाग में डाला जाए और किस तरह से काम हो कि लोगों को समझ आए कि ये आपके खुद के लिए और आपकी जो फैमिली आगे बढ़ेगी उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। देखें, अगर ये लोगों को ये समझ आ जाए